بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی سے ایک انٹرویو، عربی مضمون، عبدالحمید جاسم البلالی، کویت۔ ترجمہ و آواز محمد ارشد فاروقی۔ مسجد اقصی کی زیارت کی توفیق اللہ نے بچپن میں عطا فرمائی۔ والد گرامی قدر کے ساتھ حاضری ہوئی۔ میں نے اس میں نماز ادا کی اور وہاں کی ساری چیزیں بھی دیکھیں، اور اس سے جو تاریخ وابستہ ہے اس کا بھی احساس ہوا۔ سالوں بعد اس سے میری ہوئی گفتگو سرگزشت پیش ہے۔ راقم: اے نشان عظمت، مسجد اقصی، آپ کی تعمیر کب ہوئی؟ مسجد اقصی روئے زمین پر تعمیر ہونے والی میں دوسری مسجد ہوں۔ پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ میری تعمیر نبیوں نے کی اور وہ برابر میری نگرانی کرتے رہے۔ راقم: سب سے پہلے کس نبی نے تعمیر کی؟ مسجد اقصی سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد میری تعمیر کی۔ راقم: آپ کا نام مسجد اقصی کیوں ہے؟ مسجد اقصی اس لیے کہ میں اپنی رفیق مسجد حرام سے دور ہوں۔ راقم: کیا آپ کے اور بھی نام ہیں؟ مسجد اقصی: جی، میرے اور بھی نام ہیں، جیسے بیت المقدس مطلب طہارت بخش، جس میں گناہوں سے پاکی ہوتی ہے۔ قبلہ اول اس لیے کہ مسلمانوں کا اولی قبلہ ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے۔ حرم ثالث ثالث الحرمین، حرم مکی حرم مدنی کے بعد تیسرا حرم۔ مسر النبی سفر معراج کی پہلی منزل بھی میرا نام ہے، اور ایلیا یعنی اللہ کا گھر بھی مجھے کہتے ہیں۔ راقم: طوفان نوح کے بعد آپ کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصی اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادگان اسحاق و یعقوب تعمیر کرتے رہے، اور سید سلیمان علیہ السلام والا نبینا نے 1000 سال قبل مسیح عصر نو بنایا۔ راقم: کیا دشمنان اسلام کی طرف سے کبھی حملے کا شکار ہوئیں؟ مسجد اقصی: جی، سب سے پہلا حملہ مجھ پر سیدنا سلیمان علیہ السلام والا نبینا کی وفات کے بعد ہوا، اور شاہ سیرین نے میری اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر مجھ پر فرعون کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بخت نصر نے فرعون سے میری بازیابی کرائی، یہودیوں کو قید کیا اور ان کو عراق کے بابل تک کھدیر دیا۔ راقم: کیا پھر تعمیر ہوئی؟ مسجد اقصی: جی، 538 قبل مسیح کے فارس کے بادشاہ نے بابل کے علاقے کو اپنے قلمرو میں شامل کر لیا، اور یہودیوں کو قدس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے دوبارہ تعمیر کی۔ راقم: آپ کی زندگی میں سب سے اچھا دن کون سا آیا؟ مسجد اقصی: میں سب سے اچھے دن کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ مبارک دن اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام مکہ سے معراج کے سفر میں یہاں رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدموں نے مجھے سعادت بخشی۔ پھر یہاں سے سفر آسمان اور اس کے آگے بلندیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ میرے محراب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ تو بتائیے زمین کا کون سا ٹکڑا میری اس سعادت عظمیٰ میں شریک ہے؟ راقم: اس عظیم سعادت کے بعد کیا کوئی مصیبت آن پڑی؟ مسجد اقصی: ہاں، اس کے بعد بھی حالات بگڑے۔ رومی عیسائیوں نے پہلی مرتبہ مجھ پر قبضہ کر لیا
اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب سیدنا فاروق نے مجھے آزاد کرایا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ مجھے ہتھیا لیا اور فساد برپا کرتے رہے، مسلمانوں کی خونریزی کرتے رہے۔ پھر مرد جمع قائد اعظم صلاح الدین ایوبی نے مجھے ان کے پنجوں سے نکال کر فتح حاصل کی۔ پھر مجھے تیسرا صدمہ جان کا پہنچا جب یہودیوں نے فلسطین کو ہڑپ لیا، میری قدسیت و طہارت کو پامال کیا، مجھے نذر آتش کیا، میرے احاطہ میں نمازیوں کو نماز سے روک دیا، اعتکاف کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب زمانی مکانی تقسیم کی باتیں کر رہے ہیں، میرے صحن کو سیاسی مقام دینا چاہتے ہیں، میرے سینے پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، میری دیواروں کو سرنگیں کھود کر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں لہو لہان ہوں، سسک رہی ہوں، میری روح تڑپ رہی ہے اور اللہ سے فریادی ہوں، نہ جانے 57 مسلم ممالک کی طاقت دولت کس کام کی؟ کیا ان کے عالی شان محلات ان کو بچا لیں گے؟ راقم، آپ کی سب سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ مسجد اقصیٰ۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والا نبینا کی تشریف آوری کے بعد ان کے جھنڈے تلے تمام مسلمانان عالم متحد ہو کر شام ہوتے ہوئے آئیں گے، یہودیوں سے جنگ کریں گے، ان کے لیڈر دجال کو قتل کریں گے، تو توحید و وحدانیت سے میری زمین گونج اٹھے گی اور یہودیوں کی نجاست سے میرا وجود پاک ہو جائے گا۔ میرا پیغام ہر مسلمان کے نام ایک ہی ہے کہ اسرائیل کے قبضے سے مجھے آزاد کرانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔